اس صورتحال میں مسلمان سالاروں کے سامنے سیدھا راستہ تھا کہ وہ قلعے پر تابڑ توڑ حملے کرتے اور قلعہ سر کر لیتے، لیکن اسلامی احکام کے مطابق انہوں نے دشمن کو امن اور صلح کی طرف آنے کا پورا موقع دیا۔ قرآن کا یہ فرمان بڑا صاف ہے کہ دشمن جھک جائے تو اس کے ساتھ شرائط طے کر کے صلح کر لی جائے، لیکن امیر المؤمنین کے آنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار تھا۔ سالار اس مسئلے پر غور و خوض کرنے لگے۔ میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں، سالار شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا۔ بیت المقدس والوں نے امیر المؤمنین کو کبھی دیکھا نہیں، ان کا قد بت ابن الولید جیسا ہے، شکل و صورت میں بھی کچھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ وقت بچانے کی خاطر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 3-4 دنوں بعد ابن الولید کو اپنے ساتھ قلعے میں لے جائیں اور کہیں کہ یہ ہیں ہمارے امیر المؤمنین عمر بن خطاب۔ نہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اسقف بیت المقدس نے ابن الولید کو دیکھ لیا ہے، بے شک اس کے ساتھ باتیں میں کرتا رہا ہوں اور اس کی توجہ میری طرف رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے ابن الولید کو اچھی طرح نہ دیکھا ہو، لیکن شہر کے اندر ایسے رومی موجود ہوں گے جنہوں نے کسی میدان جنگ میں ابن الولید کو اچھی طرح دیکھا ہوگا۔ اس وقت کی شرمساری کو سوچو جب کوئی ہمیں یہ کہہ بیٹھے گا کہ یہ ان کا امیر المؤمنین نہیں ہے، یہ تو خالد ابن الولید ہے جو میدان جنگ میں نعرہ لگا کر آیا کرتا تھا، انا خالد ابن الولید۔ کیا میرا خدشہ غلط ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے امیر الامت، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسقف یا کوئی رومی سالار کہہ دے کہ مدینہ سے تمہارا امیر المؤمنین اتنی جلدی کس طرح آ گیا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ نے کہا کہ رومی ہمارے آگے یہ شرط رکھ کر کہ اپنے امیر المؤمنین کو بلاؤ، ہمارے مقابلے کی تیاری میں لگ جائیں، یہ وقت حاصل کر رہے ہوں گے، ہم یہ خطرہ مول لے سکتے ہیں ابن حسنہ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن ہم دروغ اور فریب کا سہارا نہیں لے سکتے، ہماری چال بازی کا داغ اسلام کو لگے گا۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ شرجیل رضی اللہ عنہ کے مشورے پر خالد رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس میں لے جا کر اسقف سیفرانوس کو بتایا گیا تھا کہ یہ ہمارے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، اور صلح نامہ عمر کی بجائے خالد رضی اللہ عنہ نے عمر بن کر کیا تھا۔ لیکن آگے پیش آنے والے واقعات اس روایت کی تردید کرتے ہیں۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے بلا لیا گیا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ فوری طور پر روانہ ہو گئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک تیز رفتار قاصد مدینہ کو دوڑا دیا۔ پیغام میں وہی باتیں لکھی جو اسقف بیت المقدس کے ساتھ ہوئی تھیں۔ پیغام مدینہ پہنچا ہی تھا کہ وہاں مسرتوں کی لہر دوڑ گئی۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ انہوں نے خاص طور پر حکم بھیجا تھا کہ بیت المقدس فتح کیا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ تو فتح کی خوشخبری کے منتظر تھے۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا پیغام مسجد نبوی میں لے گئے اور پڑھ کر سب کو سنایا۔ تم سب مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے پوچھا۔ کیا میرا جانا بہتر ہے یا نہ جانا بہتر ہے؟ نہ جانا بہتر ہے امیر المؤمنین، عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان نے کہا۔ تمہارے نہ جانے سے رومی سمجھیں گے کہ تم نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی اور تم اتنے طاقتور ہو کہ صلح کی تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ اس کا یہ اثر ہوگا کہ رومی ہمارے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر سمجھیں گے اور جزیہ ادا کر کے ہماری اطاعت قبول کر لیں گے۔ اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے ابن عفان۔ علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، امیر المؤمنین کا جانا بہتر ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ مجاہدین کب سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، کب سے گرمی سردی آندھی بارش اور طوفان میں کھلے آسمان تلے دن گزار رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ اگر امیر المؤمنین ان کے پاس چلے جائیں گے تو ان کے تھکے ہوئے حوصلے تازہ ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک، چند آوازیں سنائی دیں۔ امیر المؤمنین نہیں جائیں گے تو رومی قلعے کے اندر محفوظ بیٹھے رہیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، انہیں کمک بھی مل جائے گی، اور کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مجاہدین کی فتح جو ان کے سامنے کھڑی ہے وہ الٹ کر شکست بن جائے؟ حاضرین نے پرزور طریقے سے تائید کی۔ مجھے جانا چاہیے، امیر المؤمنین نے کہا، میں ابھی روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ اپنے نائبین اور مشیر تھے جن کی تعداد اور ناموں کا کسی تاریخ میں ذکر نہیں ملتا۔ وہ 1 مہینے سے کم عرصے میں جابیہ پہنچے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کے استقبال کا انتظام جابیہ میں کیا تھا اور گھڑ سواروں کا ایک مختصر سا دستہ امیر المؤمنین کے استقبال کے لیے آگے روانہ کر دیا تھا۔ امیر المؤمنین جابیہ پہنچے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، خالد رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئے۔ کیا تم نے ایلیا یعنی بیت المقدس کا محاصرہ اٹھا لیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ تم سب یہاں کیوں ہو؟ امیر المؤمنین ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، محاصرہ عمرو رضی اللہ عنہ بن عاص کے سپرد کر رہے ہیں، محاصرہ مضبوط ہے، ہم آپ کے استقبال کے لیے یہاں موجود ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ بڑی قیمتی اور زربفت کی عبائیں پہنے ہوئے تھے۔
وہ شہزادے لگ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ قریش کے بڑے امیر خاندان کے فرد تھے اور یزید رضی اللہ عنہ قبیلے کے سردار ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ اپنے امیر المؤمنین کے استقبال کے لیے بنے ٹھنے ہوئے تھے۔ خدا کی قسم تم بے شرم ہو جو مجھ سے ملنے کے لیے اس شاہانہ لباس میں آئے ہو، عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مخصوص غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ 2 سال پہلے تک ہمارا کیا حال تھا؟ کیا تم نے مدینہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا؟ لعنت ہے اس مال و دولت پر جس نے تمہارے دماغ خراب کر دیے ہیں۔ کیا تم میدان جنگ میں نہیں ہو؟ خدا کی قسم تم لباس کی شان و شوکت میں پڑ گئے تو تھوڑے ہی عرصے بعد تمہاری جگہ کوئی اور حکمران ہوگا۔ امیر المؤمنین کی اپنی یہ حالت تھی کہ موٹے کپڑے کا کرتا پہن رکھا تھا جو اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ اس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ نے اپنی عبائیں کھول کر امیر المؤمنین کو دکھایا۔ دونوں نے زرہیں پہن رکھی تھیں اور تلواریں ساتھ تھیں۔ امیر المؤمنین کے چہرے سے غصے کے آثار صاف ہو گئے، وہ مطمئن نظر آنے لگے۔ ہمیں بہت جلدی بیت المقدس پہنچنا چاہیے، امیر المؤمنین نے کہا۔ رومیوں کو میں زیادہ انتظار میں نہیں رکھنا چاہتا۔ امیر المؤمنین نے اتنے لمبے سفر کی پرواہ نہ کی اور بیت المقدس کو چل پڑے۔ امیر المؤمنین جب بیت المقدس کے محاصرے میں پہنچے تو مجاہدین نے دیوانہ وار خوشیاں منائیں۔ امیر المؤمنین کی صرف آمد ہی ان کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ اب تو وہ اور زیادہ خوشیاں منا سکتے تھے۔ ایلیا یعنی بیت المقدس کی فتح کوئی معمولی کامیابی نہیں تھی۔ امیر المؤمنین اپنی تمام تر فوج میں گھومے پھرے اور ہر ایک سے مصافحہ کیا۔ بیت المقدس ان کا اپنا شہر تھا، اب صرف معاہدہ لکھنا باقی رہ گیا تھا۔